صبح کی پہلی روشنی، اذان فجر کی صدا، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اور دل کو سکون دینے والی وہ گھڑیاں، یہی وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کے خاص انعامات و برکتیں اترتی ہیں۔ لیکن افسوس، ہم میں سے اکثر لوگ اس عظیم وقت کو سونے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سمینہ رحیم اور آپ دیکھ رہے ہیں نور نیمل چینل۔ آج کا سوال یہ ہے، کیا فجر کے بعد سونا کیسا ہے؟ کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے یا اس سے منع کیا گیا ہے؟ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے۔ یہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے کا وقت یعنی فجر کے بعد اور اشراق سے پہلے تک کا وقت ذکر و عبادت کا وقت ہے، نہ کہ نیند کا۔ حضرت سخر غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ ترمذی اور ابو داؤد۔ یہ دعا کسی عام وقت کے لیے نہیں بلکہ اسی فجر کے بعد کے وقت کے لیے کی گئی ہے۔ سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے صبح کے اوقات میں برکت کی دعا کر رہے ہیں، تو ہم اگر اس وقت سو جائیں تو کیا ہم خود کو اس برکت سے محروم نہیں کر رہے؟ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کے بعد سوتے دیکھا تو فرمایا، بیٹی، صبح صبح مت سو، یہ وقت روزی حاصل کرنے کا ہے۔ یہ جملہ صرف رزق دنیا کے لیے نہیں بلکہ رزق ایمان اور رزق برکت کے لیے بھی ہے۔ فجر کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ذکر کرنا اور سورج نکلنے پر اشراق کی نماز ادا کرنا، یہ سب صحابہ کرام کا معمول تھا۔ اس وقت کے بعد ہی وہ دنیاوی کام شروع کرتے تھے۔ فجر کے بعد سونے کے چند نقصانات درج ذیل ہیں، جن میں کہ رزق کی برکت میں کمی ہوتی ہے، صبح کے وقت روزی کے دروازے کھلنے کا وقت ہوتا ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں، رحمتیں اترتی ہیں اور ہم سو کر یہ سب کھو دیتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق فجر کے بعد سونا جسمانی نظام کو بگاڑ دیتا ہے اور جسم میں سستی بڑھتی ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو، رات عبادت یا ضروری کام میں گزری ہو یا تھکن زیادہ ہو تو فجر کے بعد آرام جائز ہے، لیکن بلا وجہ عادت بنا لینا نقصان دہ ہے۔ فجر کے بعد سنہری اعمال ہمارے کون کون سے ہیں کہ ان میں سے اس وقت تلاوت کرنا اور ذکر کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ صبح کے وقت دعاؤں کی قبولیت زیادہ ہے۔ دین یا دنیا کا مفید علم سیکھنا، فجر کے بعد بیٹھ کر سورج نکلنے پر 2 رکعت نماز پڑھنا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی جوانی میں کبھی فجر کے بعد نہیں سویا اور اللہ نے میری زندگی میں ایسی برکت دی کہ کبھی فاقہ نہیں دیکھا۔ کیا پتہ آپ کی زندگی کی مشکلوں کا حل بھی انہی سنہری لمحات میں چھپا ہو، لیکن ہم ان پر سوتے ہوئے پردہ ڈال دیتے ہیں۔ فجر کے بعد کا وقت اللہ کا تحفہ ہے۔ یہ دعا، ذکر، علم اور محنت کا وقت ہے۔ اس وقت کو سونے میں گنوانا ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص سونے کے ڈھیر پر بیٹھ کر سو جائے اور آنکھ کھلتے ہی خالی ہاتھ رہ جائے۔ اللہ ہمیں فجر کے وقت کو قیمتی سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں وہ برکتیں عطا فرمائے جن کے لیے تیرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ ہمارے دن کا آغاز رحمت، برکت اور کامیابی سے فرما، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔